آپ آ جاتے ہیں. تو ابھی تک ہوئے ہیں کوئی مسئلے مسائل یا سیٹ جا رہا ہے سب کچھ فٹ جس طرح کی امیدیں تھیں اسی طرح پورا اتر رہی ہیں اس پہ؟ خواتین کو مسئلے ڈیفینیٹلی آتے ہوں گے لیکن فارچونیٹلی میں اپنے آپ کو خاتون سمجھتی نہیں ہوں. اچھا. ہاں اگر میں خاتون سمجھوں گی تو مجھے پرابلمز آئیں گی. بالکل. تو میں چونکہ سمجھتی ہوں کہ بہت سے میرے دوست کہتے ہیں کہ میری لکس فیمنش ہیں لیکن میری تھاٹس فیمنش نہیں ہیں. سو اس وجہ سے الحمدللہ مجھے بہت مزہ آ رہا کام کرنے کا. میری ٹیم بہت اچھی ہے, میری پارٹی بہت اچھی ہے. they support me a lot so that's why میں بہت دللے کے ساتھ کام کر رہی ہوں. بالکل. اچھا یہ بڑی آپ نے پیاری بات کی. میرا بھی بالکل یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب آپ نے کام کرنا ہے نا مردوں کی شانہ بشانہ, آپ میڈیا میں کام کر رہے ہو یا پالیٹکس میں آ رہے ہو, تو اس کے لیے پھر اگر آپ نے خواتین والی حرکتیں کرنی ہیں, ادائیں اور یہ ساری چیزیں, تو وہ چیزیں نکال دیں باہر نکلتے وقت. بالکل شوبز اس کے لیے فکس ہے. بالکل شوبز ٹھیک ہے اس کے لیے, لیکن اس طرح کے جس میں آپ کو ایفرٹ کرنی ہے اس میں نہیں چلتی جہاں زیادہ بھاگ دوڑ ہے. بالکل. اچھا تو پارٹی کا تو بتائیں کون سی پارٹی جوائن کی ہے؟ مسلم لیگ نواز. اچھا زبردست. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کہ اب بات کرتے ہیں کریئر کے حوالے سے. میں چاہتی ہوں ہمارے ناظرین کو, یقیناً آپ نے دوسرے پروگرام سے بھی شیئر کیا ہوگا لیکن بہت سے ایسے ہیں ہمارے ناظرین ہیں جن کو نہیں پتا ہوگا, کریئر کا آغاز آپ نے کب کیا, کتنا عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے؟ اب اللہ کرے یہ پروگرام وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے نہ سنا ہو سکتا ہے دوبارہ سے سننا چاہ رہے ہو. مجھے میری جان ہو گیا, میں 22-23 سال ہو گئے ہیں شوبز میں. سب سے پہلے تھیٹر کیا تھا, اس کے بعد ٹی وی, پھر موویز کی, اور دوبارہ بیک ٹو پویلین ٹی وی کیا, کیونکہ ٹی وی میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں, فلم میں اتنی کمفرٹیبل نہیں ہوں. ایک تو اس کا مین ریزن یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ اے گڈ ڈانسر, ڈانس مجھے بالکل نہیں آتا, میں بہت ماٹھی قسم کی خاتون ہوں اس میں. سو میرا جو زیادہ وہ ہے کیا کہتے ہیں فوکس, وہ پرفارمنس پہ تھا. سو وہ ٹی وی کر کے پورا ہو جاتا ہے. پروڈکشن ہاؤس بھی ہے, پلیز میں پروڈیوس بھی کرتی ہوں, پلس ایک این جی او بھی اسٹارٹ کی ہوئی ہے, وہ بھی رن کر رہی ہوں. کافی سارے کام اسٹارٹ کیے میں. سب سے اچھا کیا لگتا ہے سیریلز کرنا, ڈراموں میں سلور اسکرین زیادہ پسند ہے؟ سب سے اچھا کام اب پوچھیں اگر آپ حلفن جو کہہ رہی ہوں میں کہ لوگوں کے کام کرنا ہے, لوگوں کے کام. آنیسٹلی آپ یقین کریں کہ جب وہ دعائیں دیتے ہیں نا اس کا نیم البدل نہیں ہے. کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص نے پتہ نہیں دوبارہ مجھے زندگی ملنا یا نہیں ملنا, میں نے اس کو دوبارہ ملنا ہے نہیں ملنا, لیکن جو وہ اس کی آنکھوں میں ایک لک ہوتی ہے, جو تھینکس کا جسچر ہوتا ہے, وہ $1 ملین شاٹ ہے. واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ جو فیلنگ ہوتی ہے وہ واقعی انمول فیلنگ ہے, آپ لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے. بالکل بالکل. اچھا قمر, اب آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ آپ پیدا ہوئی, کہاں سے, کس جگہ سے آپ کا تعلق ہے؟ میں جانی پیدا ملتان میں ہوئی ہوں, لیکن میری مدر پٹھان ہے, فادر کشمیری ہیں, سو آئی ایم اے مکسچر. اچھا صحیح. اچھا آپ کی لک ہے وہ کشمیری اور پٹھانوں والی لک ہے, تھینک یو. کہتے ہیں آپ کو لوگ؟ ہاں جی کہتے ہیں بالکل, ڈیفینیٹلی. صحیح. اچھا مجھے بتائیں کہ اسکولنگ کہاں سے کی, ملتان میں کتنا عرصہ رہی, کب لاہور پنجاب کیسے آنا؟ کچھ اسکولنگ میں نے کی کراچی میں, 5th تک کراچی میں کیا میں نے, اور ایف ایس سی پری میڈیکل کی تھی ملتان سے. اچھا. اور پھر لاہور آ گئی جاب کے سلسلے میں, تو جاب نہیں ملی, الحمرہ گئی, وہاں ایک ویکینسی خالی تھی, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کو سیکیورٹی گارڈ چاہیے. اچھا. میں مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی کہ میں نے اپلائی کیا ہوا تھا امپلائمنٹ ایکسچینج میں جاب کے لیے, تو مجھے فون کیا کہ کمل وہاں ویکینسی آپ چلی جائیں. میں چلی گئی, تو وہاں میری ملاقات ہوئی, اس وقت ریزیڈنٹ ڈائریکٹر تھے سی ایم منیر صاحب, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. تو ان سے میں نے کہا کہ سر ایک جاب کی ویکینسی میں اس سلسلے میں آئی ہیں. انہوں نے میری شکل دیکھی اور مسکرائے, کہتے نہیں بیٹا آپ یہ کام نہیں کر سکتی. میں کہا نہیں سر مجھے یہ جاب چاہیے, آپ مجھے 1 مہینہ ٹرائل بیسس پہ رکھ لیں, اگر میں اچھا نہ کروں آپ مجھے نکال دیجیے گا نوکری میں سے, میں گلا نہیں کروں گی. تو پھر ہنس پڑے نا, تو کہتے ہیں اصل میں بیٹا جو ویکینسی ہے وہ سیکیورٹی گارڈ کی, وہ بھی میل, آپ تو نہیں کر سکتی. میں نے کہا ہاں یہ تو میں نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا ان کی غلطی ہے امپلائمنٹ ایکسچینج والوں کی, ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا ویکینسی کس چیز کی ہے. تو میں نے کہا سر یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس بلڈنگ میں, کس چیز کی بلڈنگ ہے؟ انہوں نے کہا یہاں پہ پلیز ہوتے ہیں. میں نے کہا اوکے فائن, مجھے آپ اس میں کام دے دیں, کیونکہ میں نے کام کرنا ہے ہر حال میں. تو انہوں نے پہلے مجھے بہت سمجھایا, کیونکہ اب ماشاءاللہ بڑی اویئرنیس آ گئی لوگوں میں, اور بہت اچھے فیملیز کے بچے بھی آ رہے ہیں کام کرنے کے. لیکن میں اگر 20-22 سال پہلے کی بات کروں, اس وقت شوبز کے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھا جایا کرتا تھا. تو انہوں نے مجھے کافی سمجھایا کہ بیٹا دیکھیں اس فیلڈ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, فیملیز جو ہیں آپ کو شامل نہیں کرتی ہیں اپنی اس میں. میں نے کہا جی دنیا جو مرضی کہے, مجھے جاب چاہیے, مجھے کام چاہیے, دنیا بات کرتی ہے نہیں کرتی ہے, آئی ایم لیسٹ بادرڈ, مجھے آپ ڈرامے میں کام دیں. تو اس وقت جب ڈرامہ ہو رہا تھا, وہ کاؤنسل کی اپنی پروڈکشن تھی دکھ سکھ, اس کی کاسٹ مکمل تھی. وہ مجھے لے گیا, ملوایا مجھے بابا نذیر زیغم صاحب سے جو ہیڈ تھے اس وقت پلے کے. تو انہوں نے کہا کاسٹ تو مکمل ہے, انہوں نے کہا نہیں یہ ڈیزرونگ ہے, اس کو ضرورت ہے کام کی, آپ اس کو چانس پہ رکھ لیں. اس وقت کون تھی مین خواتین؟ بندیا, شبانہ شیخ, تمنا اینڈ سمینہ احمد, یہ 4 خواتین تھیں.
تو مجھے بابا جی نے کہا کہ آپ چاروں کے رول یاد کر لیں, جس دن پلے آن ہوگا کوئی خاتون مس ہوگی آپ اس کا رول کر لیجئے گا. میں نے کہا اوکے فائن, میں نے سب کے رولز یاد کر لیے. اب جس دن ریسل میں بندیا نہیں آتی تھی میں ان کی جگہ پرفارم کرتی تھی, جس دن سمینہ احمد نہیں آتی تھی میں ان کی پراکسی کرتی تھی ریہرسلز میں. کیا بات ہے. لیکن جب پلے آن ایئر ہونے میں 2 یا 3 دن رہ گئے کاسٹ مکمل ہو گئی. اب میں جاتی تھی, میں جا کے بیٹھ جاتی تھی کہ اب کوئی ایبسنٹ ہوگا تو میں پرفارم کروں گی. تو پھر میں نے ان سے کہا اپنے ڈائریکٹر سے, میں کہا صحیح تو کوئی بھی نہیں ایبسنٹ ہو رہا, سب آ رہی ہیں, اب میرا کیا ہوگا. تو اللہ انہیں بھی جنت نصیب کرے. انہوں نے کہا نہیں کمل تم نے 16 ڈیز بہت محنت کی ہے, میں تمہارے لیے ایک ایکسٹرا انٹری لکھوا دیتا ہوں, تم وہ پرفارم کر لو. سو اس طرح سٹارٹ ہوا میرا تھیٹر پہ. اچھا زبردست. اچھا جب تھیٹر کیا تو پرفارمنس دی, اس کے بعد کیسا فیڈ بیک آیا, لوگوں نے پسند کیا؟ جی بالکل پسند کیا. حالانکہ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی, آپ یقین مانیں میں نے اسکول کالج میں کبھی پرفارم نہیں کیا تھا, میں بہت شائع قسم کی ہاں جی لڑکی تھی. اور میرے جو سینئرز تھے انہوں نے کہا کمل جب اسٹیج پہ آؤ گی رائٹ سائڈ پہ نہ دیکھنا, آڈینس بیٹھی ہوئی ہے مطلب تم کانشیس ہو جاؤ گی. میں نے کہا رائٹ سر ایسے ہی ہوگا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسٹیج پہ جائیں بے شک نہ دیکھیں, صحیح بات, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آڈینس بیٹھی ہوئی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں آپ. تھیٹر بہت مشکل ہے. اب جب میں ڈائلاگ بول رہی نا تو میں ایسا نہیں, میں نے کانپنا شروع کر دیا نا گھبراہٹ سے. اب میں نے دل میں سوچا کہ اگر میرے کولیگز کو اور آڈینس کو پتہ لگ گیا کہ میں کانشیس ہو رہی ہوں اور میں کانپ رہی ہوں, یہ ہوٹ کریں گے دوبارہ مجھے کام نہیں ملے گا. تو ابرپٹلی میرے ذہن میں آیا, میں نے یوں ہلنا شروع کر دیا نا, اچھا یہ کیا ہوا, اچھا وہ کیا ہوا, وہ میری کور ہو گئی نا شیورنگ جو تھی. بالکل. تو جب یہ اس پہ ہم بات کرتے کمل کہ کانفیڈنس آخر آیا کہاں سے اور کس طرح سے, بڑی بات ہے ویسے پہلی دفعہ تھیٹر کرنا. بالکل اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہاں پر ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. کمل ہمارے ساتھ ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ. کنول سے مزیدار گفتگو ہو رہی ہے. کنول ہمیں بتا رہی تھی کہ کیسے تھیٹر کیا پہلی دفعہ اور کانفیڈنس کیسے ڈیولپ ہوا. کانفیڈنس آہستہ آہستہ ٹائم لگا ہوگا ہے نا؟ ڈیفینیٹلی میری جان, اصل میں چونکہ میں ایک ہی ہوں اپنے پیرنٹس کی, تو میرے ڈیڈی نے مجھے لڑکیوں کی طرح پالا ہی نہیں, لڑکوں کی طرح پالا ہے. سو تھوڑی بہت ہاں فل ٹام بوائے نا, تو تھوڑی بہت بولڈنس ہے, بریونس اس وقت سے بچپن سے آئی ہوئی ہے, اور کانفیڈنس ہے تو میں فیس کر لیتی ہوں پرابلمس جو ہیں. بولڈ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے اگر بولڈ نہ ہو اور تو پھر وہ سروائیو نہیں کر سکتی, بالکل مشکل ہو جاتا ہے. اچھا آپ مجھے بتا رہی تھی وہ فیڈ بیک کے بارے میں کہ جب آپ نے پرفارم کیا اس کے بعد لوگوں کا کیسا فیڈ بیک آیا؟ بہت اچھا. آپ یقین مانیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ان خوش قسمت آرٹسٹوں میں سے ہوں جسے سینئرز نے بہت سپورٹ کیا, چاہے وہ تھیٹر تھا, ٹی وی تھا, فلم تھی, کسی بھی فیلڈ میں گئی ہوں, میرے سینئرز نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں اس میں اللہ کی رحمت بھی ہے اور میری ماں کی دعائیں بہت شامل ہیں اس کام میں, اس لیے کہ جب ماں کی دعا آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جو آپ فیس نہ کر پائیں, اس کو سارٹ آؤٹ نہ کر پائیں. نو ڈاؤٹ, اس وجہ سے. صحیح. اچھا مجھے بتائیں کہ وہی بات ہے شوبز کا امیج, اب تو پھر لوگوں میں بہت اویئرنیس آ گئی, اب اتنا برا نہیں سمجھا جاتا, لیکن اس دور میں واقعی بڑا ایک ہوا بنا ہوا تھا کہ جی شوبز کے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے, تو مشکل ہوئی ہوگی, لوگ بڑا کرٹیسائز کرتے ہوں گے نہیں؟ کرتے تھے لیکن میں اس کو نہیں, میں نے توجہ نہیں دی میں نے, اس لیے کہ یہ میری لائف ہے. میں یہ سمجھتی ہوں اور ابھی بھی میرا یہ ایمان ہے کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کو آنسریبل ہوں کہ میں کیا غلط کر رہی ہوں, میں کیا صحیح کر رہی ہوں. آپ ساری دنیا کو خوش نہیں رکھ سکتی, آپ چاہیں بھی تو آپ نہیں رکھ سکتی, کچھ نہ کچھ بندے ضرور ناراض ہوں گے. سو کیوں نہ صرف آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کریں, وہ آپ کی نیت جانتا ہے, وہ آپ کے اعمال جانتا ہے. سو مجھے اس لیے گھبراہٹ کسی سے بھی نہیں ہوتی. بہت خوبصورت بات, اور یہی بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی جو ہے وہ یقیناً